بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ ناظرین، کل جو دن گزر گیا سوموار، اس میں سب سے بڑی خبر کون سی تھی؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑی خبر ہوتی ہے جب پاکستان کا وزیر اعظم کہیں جاتا ہے کسی ایسے ملک میں جہاں سے اس کو پیسے ملنے کی امید ہوتی ہے، سرمایہ کاری آنے کی امید ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک بڑی اماؤنٹ کی بات ہو جائے تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تھوڑی سی سیٹسفیکشن آ جاتی ہے پاکستانیوں میں کہ اچھا یار پھر پاکستان مدد کے لیے کہیں گیا ہے، اور پھر کسی بڑے ملک نے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہمیشہ خزانہ خالی رہتا ہے اور مختلف مسائل میں ہم گرے رہتے ہیں معاشی، وہاں پہ ایک سائے آف ریلیف ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ملے اپنا کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان، اور $5 ارب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ اس کے لیے جو پروسیس ہے اس کو تیز کیا جائے گا۔ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہمارے وزیر اعظم تھے نگران انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے کسی ایک لاسٹ پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں یہ کہا تھا کہ سعودیہ جو ہے وہ $25 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں مختلف فیزز میں کرے گا، تو یہ $5 ارب اس کی کڑی ہے۔ اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے تحت کراؤن پرنس جو ہیں، جو اب وزیر اعظم بھی ہیں اور ڈیفیکٹو لیڈر ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کو کہا ہے کہ اس پہ اسٹڈی تیز کر دی جائے۔ اب یہ سعودی انویسٹمنٹ جو $5 ارب کی آئے گی، یہ بیسیکلی 3 سیکٹرز میں لائی جا رہی ہے۔ مائننگ جو معدنیات کا سیکٹر ہے، ایگریکلچر جو ہماری پاکستان کی بیک بون ہے آپ کو پتہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، جو کہ بہت اہم چیز اس وقت دور جدید کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آئی ٹی کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اب یہ 3 سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی بات ہوگی۔ یہ $5 ارب اگر آئے گا تو یہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ بینک میں آئے گا۔ ناظرین، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اس وقت ڈیپینڈنس پاکستان کی جو انحصار ہے ہمارا، وہ 2 ملکوں پہ ہے، اور ایک اس میں سعودیہ ہے جہاں پہ آج وزیر اعظم پہنچے، اور مقصد بھی ان کے ٹور کا تھا کہ چلیں وہ ایک اللہ کا گھر دوبارہ دیکھ لیں گے، عمرہ کر لیں گے، اور سعودی گورنمنٹ سے کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے ریلیف لے کے آئیں گے۔ دوسرا ملک آپ کو پتہ ہے چین ہے۔ یہ 2 ملک ہیں جن کی اس وقت پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جو ایک بڑی اماؤنٹ پڑی ہے $8 ارب میں سے، وہ ان 2 ملکوں کی ہے۔ پھر یہ ہمارے قرضے رول اوور کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی آپ ابھی فی الحال یہ قرضہ ہم سے واپس نہ لیں۔ اب اگر بات پاکستان کی معیشت کی کریں، جس میں کچھ تازہ ہوا کے جھونکے بائی چانس آ جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یار نہیں، یہ تو وقتی تھے۔ آج کی اس خبر کی وجہ سے کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے اب اس پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جائے گا، تو آج ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے پاکستان کی، اس نے اچھا آج ڈیلیور کیا ہے، اور ہم آج تاریخی بلندی پہ ہیں اسٹاک مارکیٹ کی، جو کہ 69,000 کی انڈیکس میں 69,000 سے اوپر چلا گیا، آج 69,500 سے اوپر بند ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں میکسیمم اس وقت انڈیکس کی اچیومنٹ ہے آپ کی KSE 100۔ تو اب اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو اس سے ہماری اسٹاک مارکیٹ ایٹ لیسٹ بہتر ڈیولپ کرتی ہے۔ اب بات یہ ہے اس حکومت کے لیے، جو PDM-2 کی حکومت ہے، جس میں بیسیکلی تو پاکستان مسلم لیگ نون ہی کی گورنمنٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے اور دیگر چھوٹی پارٹیوں کی سپورٹ ہے فیڈرل میں۔ اب یہ گورنمنٹ اگر تو اپنے آپ کو ان دا آئیز آف پیپل اپنے آپ کو کوئی کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، آئی تو یہ جیسے ہے ایوری باڈی نوز کہ پورا الیکشن، ہمارا پورا الیکٹورل سسٹم جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ الیکشنز کیسے ہوئے ہیں، کس کو جتوایا گیا، کس کو ہروایا گیا، ہر چیز اوپن ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بٹر فیکٹ ہے کہ ایک حکومت بن گئی ہے، اور اب پوری پاکستان میں جو ایک ریاستی اداروں کی ایک چین ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز نے اس گورنمنٹ کو کھڑا کر دیا ہے، تو اب اس گورنمنٹ کو چلنا تو ہے۔ میں اپنے پہلے وی لاگ میں بھی آپ کو بتا چکا کہ اس گورنمنٹ نے چلنا ہے،
تو اگر چلنا ہے تو پھر اب پاکستان کی جو 23 سے 24 کروڑ عوام ہے اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور اگر ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کے لیے واقعی آپ سیریس ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے سعودیہ سے آئے گی, چائنا سے آ رہی ہے آلریڈی, اور باقی ملک پاکستان کی اب لانگ ٹرم پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے, سٹیبل پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی سامنے آئیں اگر یہ دورے شروع ہو گئے ہیں. تو اب یہ جو انویسٹمنٹ ہے, یہ جو سرمایہ کاری آئے گی, پیسہ آئے گا, اس کو اب نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ حکومت, یہ حکمران اور وزراء اور جو آٹونومس باڈیز ہیں جو اس کو ایگزیکیوٹ کریں گی ان پروجیکٹس کو, اگر وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چلتی ہیں, شفافیت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ چلتی ہیں, تو پھر تو یہ ملک اور بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن اگر پیسے آ جاتے ہیں اور یہ انویسٹمنٹس اور سرمایہ کاری میں جو پیسے آتے ہیں اس کا پھر مس یوز ہوتا ہے اور یہ جیبوں میں جاتا ہے حکمرانوں کی یا اپنا بیوروکریسی کی, تو پھر معذرت کے ساتھ آپ اپنے ٹارگٹس پھر اچیو نہیں کر پائیں گے. معیشت کی انڈیکیشنز پاکستان کی اچھی نہیں ہیں, ایوری باڈی نوز. ورلڈ بینک نے ہماری جو معاشی نمود ہے وہ 1.8 پہ رکھی ہے اور 2.25 کے اراؤنڈ آئی ایم ایف نے رکھی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کچھ انڈیکیٹرز بہتر بھی پرفارم کر رہے ہیں, لیکن وہ انڈیکیٹرز بہتر پرفارم کرنے کے باوجود پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے. دیکھیں نا ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم مہنگائی, تاریخی مہنگائی کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. انفلیشن کا ریٹ دیکھ لیں آپ, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت کتنا سرمایہ پڑا ہوا ہے, ہم نے قرضے بھی اتارنے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہماری برآمدات میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایکسپورٹس پیچھے بڑی بھی ہیں اور امپورٹس کم ہوئی ہیں, جس سے ہمارا تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے, مالی خسارہ, اس میں کمی بھی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے چیلنجز اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی آنے میں ٹائم ہے. میں ناظرین آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ آپ اب کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی بھی تاجر سے, دکاندار سے بات کریں, وہ رونا رو رہا ہے کہ جناب اس کی سیلز نہیں ہو رہی, لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے, قوت خرید بھی ٹھیک ٹھاک متاثر ہوئی ہے. آپ کے سامنے آپ یہ دیکھیں, آج میں بھی دیکھ رہا تھا کہ چینلز پہ لوگ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ ولولہ نہیں ہے. چونکہ جوتوں کی پرائسز کی بات کر لیں اور عید کے کپڑوں کی بات کر لیں, خواتین اپنی جیولری کی بات کر لیں, اور مطلب بچوں کے کپڑوں کی اور جوتوں کی بات کر لیں, تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور بری طرح متاثر ہوئی ہے. پاکستان میں رفلی کہا جاتا ہے کہ 40 سے 45% کے درمیان مڈل کلاس ہے, جو رچ پور فیملیز تو افورڈ کر ہی نہیں پاتی, تو جو مڈل کلاس ہے وہ بھی بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے اس انفلیشن کی وجہ سے. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو اب سامنے رکھنی ہیں. اگر پاکستان کو آپ نے ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے, دیگر ملکوں کی طرح جو پاکستان کے ساتھ ہی آگے پیچھے آزاد ہوئے تھے, لیکن ان کی معیشتیں اور ان کی اکانومیز کہاں چلی گئیں, ان کے لوگوں کا جو سٹینڈرڈ ہے, لیونگ سٹینڈرڈ کہاں چلا گیا, اور وہ ملک اس وقت ترقی کی راہوں میں ہیں اور ہم جو ہے تنزلی کا شکار ہیں, جمود کا شکار ہیں, اور ہم آگے نہیں نکل پا رہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہماری حکمرانی کے جو اپنا ایس او پیز ہیں کہ حکمرانی آپ نے کیسے کرنی ہے, طرز حکمرانی کیسا ہوگا, اور آپ نے ملک کے لیے سوچ کے چلنا ہے. اس میں عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے. دونوں حکمران, حکومتیں اور عوام, یہ آپس میں مل کے چلیں گے تو اس ملک کی ترقی ہوگی. اب اس وقت ہم کسی قسم کے رسک میں نہیں جا سکتے. پاکستان چونکہ آلریڈی بہت سارے مسائل کا شکار ہے. اب اگر کچھ حکومت بننے کے بعد لوگ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہ اب تھوڑا سا سیریس لینا شروع ہوئے ہیں, بڑے بڑے جو ملک ہیں,
اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں کہ بھی پاکستان میں اب گورنمنٹ بن گئی ہے تو اب اس گورنمنٹ نے چلنا ہے یا اس ملک کو چلانا ہے تو اس کے لیے ان کو فنڈنگ ریکوائرڈ ہوگی. تو اس کے لیے اب ان حکمرانوں کو، وزیر اعظم کو، ان کی پوری کیبنٹ کو اور چاروں صوبائی حکومتوں کو اب ایک ہی پیج پہ آنا ہے. سیاست کی نظر نہ کریں اس ملک کو. ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ریزرویشنز چل رہی ہیں اس وقت اور اپوزیشن کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، تو لیکن بات یہ ہے کہ اب اس وقت اس ملک کو عوام کے لیے، اس قوم کے لیے اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے اس معاشی پلیٹ فارم پہ. اور اکنامک چارٹر کی بات آپ کو پتہ ہے ناظرین، یہ ہوتی رہی ہے پہلے کہ چارٹر آف اکانومی میں ساری پارٹیاں اب جڑ جائیں اور اس ملک کو اب آگے لے جانے کی کوشش کریں. ادروائز اگر آپس کی لڑائیاں، سیاسی انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام جاری رہے گا، جوڈیشل عدم استحکام جاری رہے گا، اور تو پھر آپ اپنے ملک کو بہتر نہیں کر سکتے، ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے. فار گاڈ سیک عوام کا سوچیں، تاجر برادری کا سوچیں اور ذمہ داروں کا سوچیں، سروس سیکٹر سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کا سوچیں، اور دیگر لوگ جتنے فیلڈز ہیں پاکستان میں ان کا سوچیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے کیا مسائل ہیں. اور یہ حکومتوں کو بھی پتہ ہے، پارٹیوں کو بھی پتہ ہے، حکمرانوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کے بنیادی مسائل اس وقت کہاں کھڑے ہیں، چونکہ ان کے اپنے ووٹرز ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان میں غیر یقینی کی صورتحال ہے اور لوگ معاشی طور پہ جو ہیں بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ چیز اب گورنمنٹ کو دیکھنی ہے کہ اب جو بھی پالیسیاں آپ نے لے کے آنی ہیں، امپلیمنٹ کرنی ہیں، کروانی ہیں، خاص طور پہ جو بڑے ملک پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں یا جو بڑی انٹرنیشنل باڈیز پاکستان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان سے جو کچھ پاکستان میں آئے کیش کی شکل میں، ڈالرز کی شکل میں، بانڈز کی شکل میں، واٹ ایور، یا کسی قسم کی انویسٹمنٹ کی شکل میں، اس کو اب 100% شفافیت کے ساتھ انشور کرنا ضروری ہے تاکہ پاکستان کو استحکام کی طرف، معاشی استحکام کی طرف لے جایا جائے. تھینک یو جی، اللہ حافظ. آپ سے پھر بات ہوگی.